الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب النحو کا 28واں سبق پڑھیں گے، جس میں مفعول فی کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اس کا مختصراً تعریف سماعت فرمائیں۔ مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ مفعول فی اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کے زمانے پر یا فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرے، یعنی مفعول فی اس اسم کو کہتے ہیں جو ایسے زمان یا ایسے مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوا ہے۔ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ مفعول فی کا دوسرا نام ظرف بھی ہے، اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ظرف زمان، نمبر 2 ظرف مکان۔ تعریف سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہونی چاہیے۔ تو ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، نمبر 2 ظرف مکان۔ پھر ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان محدود، ظرف زمان غیر محدود۔ ظرف کی پھر دو قسمیں ہیں، ظرف زمان کی ظرف زمان محدود، ظرف زمان غیر محدود۔ ظرف زمان غیر محدود کو مبہم بھی کہتے ہیں، یعنی ظرف زمان محدود، ظرف زمان مبہم یا غیر محدود۔ اور پھر ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، جس طرح ظرف زمان کی دو قسمیں تھیں، ٹھیک اسی طرح ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان محدود، ظرف مکان غیر محدود۔ ان کے احکام کیا ہیں، یعنی ان پر اعراب کیا آئے گا، اسے بھی بیان کریں گے۔ یعنی جب ظرف زمان محدود ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا، ظرف زمان غیر محدود ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا، اس تعلق سے انشاءاللہ تفصیلی بیان آئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 28، مفعول فی کا بیان۔ مصنف سب سے پہلے مفعول فی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کسی چیز کو جاننے سے پہلے اس کے متعلق بحث کرنا بیکار ہے، فائدہ مند نہیں ہے، زائدہ مفید نہیں ہے، زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مصنف سب سے پہلے مفعول فی کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ مفعول فی کی تعریف: وہ اسم جو اس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو۔ وہ اسم جو اس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے دخلت المدینۃ یوم الجمعۃ۔ دیکھیں، دخلت المدینۃ یوم الجمعۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ میں مدینے میں داخل ہوا جمعہ کے دن۔ یہاں پہ دخلت المدینۃ، یہاں پہ مدینہ دلالت کر رہا ہے فعل کی جگہ پر، یعنی فعل کہاں واقع ہوا ہے؟ مدینے میں۔ داخل ہونے کا فعل کہاں واقع ہوا ہے؟ مدینے میں۔ اور یوم الجمعۃ یہ دلالت کر رہا ہے فعل کے زمانے پر، کب واقع ہوا ہے؟ جمعہ کے دن۔ اسے ظرف بھی کہتے ہیں، مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ظرف کی اقسام، مفعول فی کی اقسام یعنی ظرف کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ظرف زمان، نمبر 2 ظرف مکان۔ ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے۔ ظرف زمان کسے کہتے ہیں، ظرف مکان کسے کہتے ہیں۔ نمبر 1 ظرف زمان کی تعریف: وہ اسم جو اس زمانے پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو۔ وہ اسم جو اس زمانے پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، یعنی جو اسم فعل کے واقع ہونے کے زمانے پر دلالت کرے اسے ظرف زمان کہتے ہیں۔ جیسے ضربت زیدا یوم الجمعۃ، اس مثال میں یوم الجمعۃ دیکھیں، ضربت زیدا یوم الجمعۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے زید کو جمعہ کے دن مارا۔ اس مثال میں یوم الجمعۃ ضربت فعل کے زمانے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی فعل ضرب مارنے کا کام کب ہوا ہے؟ جمعہ کے دن۔
تو یوم الجمعہ یہ فعل کے زمانے کو بتلا رہا ہے. کس زمانے میں فعل ہوا ہے؟ جمعہ کے دن، یوم الجمعہ تھی. تو فعل کے زمانے کو کون بتلا رہا ہے؟ یوم الجمعہ. تو یوم الجمعہ ظرف زمان ہوا. ظرف مکان کسے کہتے ہیں؟ ظرف مکان کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ظرف مکان کی تعریف: وہ اسم جو اس مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو. ظرف مکان اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کے مکان پر دلالت کرے. جیسے دخلت المدینہ میں المدینہ. دیکھیں دخلت المدینہ میں جو المدینہ ہے یہ فعل کے واقع ہونے کے مکان پر دلالت کر رہا ہے. یعنی داخل ہونے کا فعل کہاں واقع ہوا ہے؟ مدینے میں. تو داخل ہونے کا فعل مدینے میں واقع ہوا ہے، یعنی مدینہ یہ دخلتو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کر رہا ہے. دخلتو فعل کہاں واقع ہوا ہے، دخلتو فعل کے واقع ہونے کا مکان کیا ہے، اسے بیان کر رہا ہے المدینہ. تو المدینہ ظرف مکان ہے. اب یہاں پھر ظرف زمان کی تقسیم کر رہے ہیں. اولاً تو ظرف کی دو قسم کی، ظرف زمان، ظرف مکان. پھر ظرف زمان کی تقسیم بیان کر رہے ہیں. ظرف زمان کی اقسام. ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں. ظرف زمان غیر محدود، نمبر 2 ظرف زمان محدود. ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ظرف زمان غیر محدود، نمبر 2 ظرف زمان محدود. ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے. ظرف زمان غیر محدود کی تعریف. ظرف زمان غیر محدود کسے کہتے ہیں؟ فرما رہے ہیں وہ اسم جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین نہ ہو. یعنی جو اسم غیر معین، غیر محدود حد پر، یعنی جس کی کوئی حد نہ ہو، غیر محدود زمانے پر دلالت کرے. جو اسم غیر محدود زمانے پر دلالت کرے اسے ظرف زمان غیر محدود کہیں گے. وہی فرما رہے ہیں وہ اسم جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین نہ ہو. جیسے سمتو دہرن، میں نے ایک زمانے تک روزے رکھے. دیکھیں سمتو دہرن، میں نے ایک زمانے تک روزے رکھے. کتنا زمانہ؟ معین نہیں ہے. 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، کچھ بھی معین نہیں ہے. تو یہ جو ہے ظرف زمان غیر محدود ہے، کیونکہ یہاں پہ جو فعل کی مدت ہے یہ معین نہیں ہے، حد معین نہیں ہے. تو اس کی تعریف کیا ہوئی؟ وہ اسم جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین نہ ہو اسے ظرف زمان غیر محدود کہتے ہیں. جیسے سمتو دہرن، میں نے ایک زمانے تک روزے رکھے. اسے ظرف مبہم بھی کہتے ہیں. ظرف زمان غیر محدود کو ظرف مبہم بھی کہتے ہیں. نمبر 2 ظرف زمان محدود. ظرف زمان کی دو قسم کی تھی، ظرف زمان غیر محدود، ظرف زمان محدود. ظرف زمان غیر محدود کی تعریف بیان ہوئی. اب ظرف زمان محدود کی تعریف بیان کر رہے ہیں. وہ اسم جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین ہو. یعنی جو اسم محدود زمانے پر دلالت کرے اسے کہیں گے ظرف زمان محدود. جیسے سمتو شہرن، میں نے 1 ماہ تک روزے رکھے. دیکھیں یہاں پہ روزے رکھنے کی مدت بیان کر دی گئی ہے. کتنے دن تک؟ 1 مہینے تک. تو یہاں پہ زمانے کی مدت معلوم ہے، زمانے کی حد معین ہے. زمانے کی حد کتنی ہے؟ یعنی جو فعل جس زمانے میں واقع ہوا ہے اس زمانے کی حد کیا ہے؟ 1 ماہ. وہ اسم جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین ہو. جیسے سمتو شہرن، میں نے 1 ماہ تک روزے رکھے. اب یہاں سے ظرف زمان کے احکام بیان کر رہے ہیں. پہلے تو ظرف کے اقسام بیان کیے کہ ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان محدود، ظرف زمان غیر محدود. پھر ہر ایک کی تعریف بیان کی. ہر ایک کی تعریف بیان کرنے کے بعد ظرف زمان کی پھر 2 اقسام بیان کیے، ظرف زمان محدود، ظرف زمان غیر محدود. ہر ایک کی تعریف بیان کرنے کے بعد پھر اب ظرف زمان کے احکام بیان کر رہے ہیں. ظرف زمان کے احکام. نمبر 1 ظرف زمان اگر مبہم یعنی غیر محدود ہو تو اس پر فی کے حذف کے ساتھ نصب واجب ہے. ظرف زمان اگر غیر محدود ہو
ظرف زمان اگر مبہم ہو تو ظرف زمان پر فی کے حذف کے ساتھ نصب واجب ہے، یعنی اس پر فی آ ہی نہیں سکتا اور نصب اس پہ واجب ہے، فی کے حذف کے ساتھ نصب واجب ہے۔ جیسے سمتو دہرن، دہرن میں فی داخل نہیں ہو سکتا، سمتو فی الدہر کہنا درست نہیں ہے، سمتو دہرن یہ صحیح ہے، یعنی یہاں پہ فی کے حذف کے ساتھ اس کو منصوب پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 2، ظرف زمان اگر محدود ہو تو اس پر فی کے حذف کے ساتھ نصب بھی جائز ہے اور فی کے ذکر کے ساتھ جر بھی جائز ہے، یعنی ظرف زمان اگر محدود ہو، اگر ظرف زمان کی حد بیان کر دی گئی ہو تو پھر اس میں دونوں جائز ہے، یعنی فی کو حذف کر کے نصب پڑھنا اور فی کو ذکر کر کے جر پڑھنا دونوں جائز ہے۔ جیسے قمت یومن، یہاں پہ فی کو حذف کر کے نصب پڑھا گیا ہے یومن میں، قمت یومن میں ایک دن کھڑا رہا۔ دوسری مثال میں فی کو ذکر کر کے جر پڑھا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں پہ فی لیلۃ القدر میں دیکھیں فی کو ذکر کر کے ظرف زمان محدود میں جر پڑھا گیا ہے۔ تو اگر ظرف زمان محدود ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں، یا تو فی کو حذف کر کے نصب پڑھیں یا فی کو باقی رکھتے ہوئے فی کو ذکر کرتے ہوئے جر پڑھیں۔ اب یہاں سے ظرف مکان کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، جس طرح ظرف زمان کی دو قسمیں تھیں، ظرف زمان محدود، ظرف زمان غیر محدود، ٹھیک اسی طرح ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غیر محدود، نمبر 2 محدود۔ سب سے پہلے غیر محدود کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ظرف مکان غیر محدود کی تعریف: وہ اسم جو ایسی جگہ پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین نہ ہو، جو اسم غیر معین غیر محدود مکان پر دلالت کرے، جو اسم غیر محدود جگہ پر غیر محدود مکان پر دلالت کرے اسے ظرف مکان غیر محدود کہتے ہیں۔ وہی فرما رہے ہیں وہ اسم جو ایسی جگہ پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین نہ ہو، جیسے جلست امام الامیر، میں امیر کے سامنے بیٹھا، میں امیر کے سامنے بیٹھا، امیر کے سامنے میں کتنے سامنے یہ کوئی معین حد نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی 2 کلومیٹر دور میں ہے اور امیر کھڑا ہے تو وہ بھی امیر کے سامنے کہلائے گا۔ تو امیر کے سامنے سے مراد کیا ہے یہ واضح نہیں ہے، کوئی حد متعین نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ ظرف زمان غیر محدود ہے، ظرف مکان غیر محدود ہے۔ نمبر 2 ظرف مکان محدود کی تعریف۔ ظرف مکان محدود کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وہ اسم جو ایسی جگہ پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین ہو، جو اسم معین یعنی محدود جگہ پر دلالت کرے اسے کہیں گے ظرف مکان محدود۔ وہ اسم جو ایسی جگہ پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین ہو، جیسے دخلت فی المدرسۃ، میں مدرسے میں داخل ہوا۔ دیکھیں مدرسے میں داخل ہوا تو مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی حد معین ہے، تو دخلت فی المدرسۃ، میں مدرسے میں داخل ہوا۔ اب یہاں سے ظرف مکان کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ ظرف مکان کے احکام: نمبر 1 اگر ظرف مکان غیر محدود ہو تو فی کے حذف کے ساتھ نصب ہوگا، یعنی اگر ظرف مکان غیر محدود ہو، اس کی حد معین نہ ہو تو فی کے حذف کے ساتھ ظرف مکان کو منصوب پڑھا جائے گا۔ جیسے جلست امام الامیر، دیکھیں امام الامیر میں امام الامیر ظرف زمان غیر محدود ہے، اسی وجہ سے یہاں فی کے حذف کے ساتھ اسے منصوب پڑھا گیا ہے۔ نمبر 2 اگر ظرف مکان محدود ہو تو فی کے ذکر کے ساتھ مجرور ہوگا، یعنی اگر ظرف مکان محدود ہو تو اس وقت جب ظرف مکان محدود ہو تو فی کے ذکر کے ساتھ مجرور ہوگا، لیکن یہاں پہ فی کے حذف کے ساتھ منصوب پڑھنا درست نہیں ہے۔ ظرف زمان محدود میں کیا تھا؟ ظرف زمان محدود میں فی کے ذکر کے ساتھ مجرور اور فی کے حذف کے ساتھ منصوب دونوں طرح پڑھنا جائز تھا، لیکن ظرف مکان محدود میں کیا ہے؟ فی کے ذکر کے ساتھ مجرور ہی پڑھیں گے۔ جیسے ذہبت فی المدرسۃ،
میں مدرسے میں گیا۔ تنبیہ، لفظ لدا اور عند وغیرہ بھی ظرف مکان غیر محدود پر محمول کیے جاتے ہیں۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ لفظ لدا اور عند وغیرہ بھی ظرف زمان غیر محدود پر محمول کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان پر نصب پڑھی جاتی ہے، کیونکہ انہیں یعنی لدا اور عند وغیرہ کو ظرف مکان غیر محدود پر محمول کیے جاتے ہیں اور ظرف مکان غیر محدود پر نصب آتا ہے، اسی وجہ سے ان پر نصب پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر عند سے پہلے مین آ جائے تو عند مجرور ہوگا، جیسے من عند غیر اللہ، یعنی اگر عند سے پہلے مین آ جائے تو پھر عند یہ مجرور ہوگا۔ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، من عند غیر اللہ، تو دیکھیں یہاں پہ عند پر مین داخل ہوا ہے، اسی وجہ سے عند پر جر آ گیا ہے۔ نمبر 2، بوقت قرینہ مفعول فی کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے، یعنی قرینے کے وقت مفعول فی کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے، درست ہے۔ جیسے کوئی کہے متی سمتا، تو جواب میں کہا جائے یوم الجمعاتی، یہاں یوما سے پہلے سمتو فعل محذوف ہوگا۔ یہاں فرما رہے ہیں اگر قرینہ موجود ہو تو پھر مفعول فی کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے، درست ہے، یعنی کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے مفعول فی کے عامل کا محذوف ہونا معلوم ہو جائے تو مفعول فی کے عامل کو محذوف کر دیا جائے گا، جیسے یعنی محذوف کرنا جائز ہوگا، حذف کرنا جائز ہوگا۔ جیسے کوئی کہے متی سمتو، آپ نے کب روزہ رکھا، متی سمتو آپ نے کب روزہ رکھا، تو جواب میں کہا جاتا ہے یوم الجمعاتی، جمعہ کے دن، یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے آپ نے کب روزہ رکھا اور آپ کہیں جمعہ کے دن، تو اس سے پہلے یعنی یوم الجمعاتی سے پہلے روزہ رکھنا پوشیدہ ہوگا، یعنی آپ اگر کہیں کہ جمعہ کے دن تو اس سے پہلے یہ ماننا ہوگا کہ میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا۔ یہاں یوما سے پہلے سمتو فعل محذوف ہے۔ آئیے مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشق، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول فی کی پہچان کیجیے، نیز یہ بھی بتائیے کہ وہ ظرف کی کون سی قسم ہے، یعنی یہاں پہ مفعول فی کون ہے اسے پہچاننا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ یہ ظرف کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 1، سمتو شہرن، سمتو شہرن میں نے 1 ماہ روزہ رکھا۔ اس مثال میں شہرن یہ مفعول فی ہے، سمتو شہرن میں شہرن مفعول فی ہے، کیونکہ یہ فعل کے واقع ہونے کے زمانے پر دلالت کر رہا ہے، اور شہرن جو ہے یہ مفعول فی یعنی ظرف زمان ہے۔ شہرن یہ ظرف زمان ہے، اور ظرف زمان کی 2 قسمیں تھیں، محدود غیر محدود، تو اس میں یہ محدود ہے۔ شہرن ظرف زمان محدود ہے۔ نمبر 2، جلست فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھا، تو اس مثال میں فی المسجد مفعول فی ہے، فی المسجد یہ مفعول فی ہے، فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کر رہا ہے، اور مفعول فی میں 2 قسمیں تھیں، ظرف زمان، ظرف مکان، تو اس کا تعلق ظرف مکان سے ہے۔ پھر ظرف مکان میں 2 قسمیں تھیں، ظرف مکان محدود، ظرف مکان غیر محدود، تو فی المسجد جو ہے یہ ظرف مکان غیر محدود، ظرف مکان محدود کی مثال ہے۔ جلست فی المسجد میں جو فی المسجد ہے یہ ظرف مکان محدود کی مثال ہے۔ نمبر 3، دخلت الدار، میں گھر میں داخل ہوا، تو اس میں بھی الدار یہ مفعول فی ہے، الدار یہ مفعول فی ہے، اور مفعول فی یعنی ظرف مکان ہے۔ ظرف کی 2 قسمیں ہیں، مفعول کی 2 قسمیں ہیں، مفعول ظرف زمان، ظرف مکان، تو الدار جو ہے یہ ظرف مکان ہے اور ظرف مکان محدود ہے۔ ظرف مکان کی پھر 2 قسمیں تھیں، محدود و غیر محدود، تو ظرف مکان محدود ہے۔ نمبر 4، این زیدن، زید کہاں ہے، اس مثال میں این یہ مفعول فی ہے اور مفعول فی غیر محدود ہے، کیونکہ کہاں یہ کوئی حد معین نہیں ہے، کہاں کی کوئی حد معین نہیں ہے، اسی وجہ سے این زیدن میں این مفعول فی ہے اور مفعول فی غیر محدود ہے۔ مفعول فی میں جو ہے نا
دو قسمیں تھی زمان مکان، تو یہ مفعول فی یعنی ظرف مکان غیر محدود ہے، اینا ظرف مکان غیر محدود ہے۔ نمبر 5 متا جیتا، تو کب آیا، اس مثال میں متا یہ ظرف زمان ہے اور ظرف زمان غیر محدود ہے، کیونکہ کب اس کی کوئی حد معین نہیں ہے، کب کی کوئی حد معین نہیں ہے، اس وجہ سے متا یہ ظرف زمان غیر محدود ہے۔ نمبر 6 قمتو خلف الامام، میں امام کے پیچھے کھڑا ہوا، اس مثال میں خلف الامام یہ مفعول فی ہے، اور مفعول فی دو قسمیں تھیں، ظرف زمان ظرف مکان۔ خلف الامام یہ ظرف مکان ہے، کیونکہ مکان پر جگہ پر دلالت کر رہا ہے، فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر۔ اور پھر ظرف مکان کی دو قسمیں تھیں، ظرف مکان محدود، ظرف مکان غیر محدود، تو یہ ظرف مکان غیر محدود کی قسم سے ہے، خلف الامام جو ہے اس کا تعلق ظرف مکان غیر محدود سے ہے۔ نمبر 7 حضرت امام الاستاد، حضرت امام الاستاد، اس مثال میں اس کا معنی ہے میں استاد کے سامنے حاضر ہوا، اس مثال میں امام الاستاد یہ مفعول فی واقع ہے یعنی ظرف واقع ہے، اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان ظرف مکان، تو امام الاستاد یہ ظرف مکان ہے، اور ظرف مکان کی جو دو قسمیں تھیں محدود و غیر محدود، یہ غیر محدود ہے، امام الاستاد یہ غیر محدود ہے۔ حضرت امام الاستاد میں استاد کے سامنے کھڑا ہوا حاضر ہوا، اس مثال میں امام الاستاد ظرف مکان غیر محدود ہے، ظرف مکان غیر محدود ہے۔ نمبر 8 الآن جیت بالحق، اس مثال میں الآن یہ مفعول فی ہے، اور مفعول فی کی دو قسم زمان مکان میں سے زمان ہے یعنی ظرف زمان ہے، اور ظرف زمان میں سے ظرف زمان محدود ہے، کیونکہ الآن مطلب ابھی، اور ابھی ایک معین وقت پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے الآن ظرف زمان محدود ہے، الآن ظرف زمان محدود ہے یعنی اب تو حق لایا۔ نمبر 9 جلست دہرن، میں ایک زمانے تک بیٹھا رہا، اس مثال میں دہرن مفعول فی ہے یعنی ظرف زمان ہے، دہر ظرف زمان ہے، اور ظرف زمان غیر محدود ہے، ظرف زمان مبہم ہے۔ نمبر 10 حفظت الدرس صباحا، میں نے صبح کے وقت سبق یاد کیا، اس مثال میں صباحا مفعول فی ہے اور ظرف زمان ہے، پھر ظرف زمان میں جو دو قسمیں تھیں محدود و غیر محدود، اس میں سے یہ محدود ہے، صباحا ظرف زمان محدود ہے۔ نمبر 11 انتظرت لدى الباب، اس مثال میں لدى الباب یہ مفعول فی ہے یعنی ظرف مکان ہے، اور ظرف مکان میں جو اس کی قسم تھی غیر محدود، ظرف زمان مکان کی دو قسمیں تھیں محدود غیر محدود، لدا کا تعلق ظرف مکان غیر محدود سے ہے۔ انتظرت لدى الباب، میں دروازے کے سامنے انتظار کیا، دروازے کے پاس انتظار کیا، تو اس مثال میں لدا ظرف مکان غیر محدود ہے، لدا ظرف مکان غیر محدود ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا۔